بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 340 سے 345 کو بیان کر رہے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری باب 7، موضوع ہے تیمم۔ تو دوستو، حدیث نمبر 340 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے حدیث بیان کی، وہ زر بن عبداللہ سے، وہ ابن عبد الرحمن بن ابزی سے، وہ اپنے والد سے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے، پس ہم دونوں جنبی ہو گئے، اور اس کی بجائے تفع فیہا کہ انہوں نے تفل فیما کہا۔ تو دوستو، 341 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم سے، وہ زر بن عبداللہ سے، وہ سعد بن عبد الرحمن بن ابزی سے، وہ اپنے والد عبد الرحمن بن ابزی سے، انہوں نے بیان کیا کہ عمار بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پونچوں پر مسح کرنا کافی تھا، زمین پر لیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو دوستو، 342 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم سے، انہوں نے زر بن عبداللہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابزی سے، انہوں نے کہا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں موجود تھا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی جو کہ اوپر بیان کی گئی ہے۔ 343 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے انظر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے، انہوں نے زر بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عبد الرحمن بن ابزی سے، انہوں نے اپنے والد سے کہ عمار نے بیان کیا، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پونچوں کا مسح کیا۔ 344 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے کہا کہ ہم سے اوف نے کہا کہ ہم سے ابو رجاح نے عمران کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکے۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجا نے سب کے نام لیے لیکن اوف کا یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہو جاتے، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی، اور وہ ایک نڈر دل والے آدمی تھے، پس زور زور سے تکبیر کہنے لگے، اسی طرح بآواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور چلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جو اللہ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
ابو رجا نے ان کا نام لیا تھا، لیکن اوف کو یاد نہیں رہا، اور علی رضا تعالیٰ عنہ کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے، راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی 2 پنکھڑیاں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے تھے، بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے کہ کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی اور آج یہاں پہنچی ہوں، اور ہمارے قبیلہ کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا کہ اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں مشکیزوں کو منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکر یوں میں منادی کرا دی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پیو اور اپنے تمام جانور وغیرہ کو بھی پلا لیں۔ بس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا، اور سب سیر ہو گئے۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا، تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کے اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیر آب کر دیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، دیر کافی ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا کہ عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں۔ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے، اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی، یا پھر واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلہ کے دور و نزدیک کے مشرکین پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے نے فرمایا کہ صبا کہ میں نے اپنا دین چھوڑ کر دوسروں کے دین میں چلا گیا۔ اور ابو علیہ نے کہا کہ صابئین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، اور سورہ یوسف میں جو عصب کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی عمل کے ہیں۔ 345 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا مجھ کو محمد نے خبر دی جو اندر کے نام سے مشہور ہیں، شعبہ کے واسطے سے وہ سلمان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابو وائل سے کہ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز پڑھی جائے؟ عبداللہ نے فرمایا ہاں، اگر مجھے 1 مہینہ تک بھی پانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے عمار رضی اللہ تعالیٰ کی قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے کہ مجھے تو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں قرآن تفسیر اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔